بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شفیق اور اپنے یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹو آل کے ساتھ نئی معلومات لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اور آج جو میں معلومات آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ جامن کے بارے میں ہے۔ اردو میں جامن، پنجابی میں جامنو، انگریزی میں جمبل کہتے ہیں۔ جامن مزاج میں دوسرے درجے میں سرد خشک ہے، اس لیے گرم مزاج والوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ جامن ایک لذیذ پھل ہے، اگر اس پر نمک چڑھ کر کھایا جائے تو اس کی لذت اور افادیت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ایک وقت میں نمک لگا کر آدھ پاؤ تک جامن کھائے جائیں۔ کھانا کھانے کے بعد جامن کھانا زیادہ مفید ہے۔ وٹامن سی جامن کا خاص جز ہے۔ جامن خود دیر سے ہضم ہوتا ہے، اس لیے جامن کو نمک یا کالی مرچ لگا کر کھانا زیادہ مفید ہے۔ معدے اور جگر کی تقویت کے لیے جامن سے بڑھ کر اور کوئی پھل میسر نہیں۔ یہ کھانا ہضم کرتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے اور جسم سے غیر ضروری حرارت خارج کرتا ہے۔ جامن مصفی خون ہے، اس لیے اس کے مسلسل استعمال سے جسم پر نکلے ہوئے پھنسی پھوڑے ختم ہو جاتے ہیں، جسم کی کمزوری دور ہوتی ہے اور چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ وٹامن سی کی مقدار کی وجہ سے دانتوں اور مسوڑوں کی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں اور دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ پکے ہوئے جامن کھانے سے گردے اور مثانے کی پتھریاں ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہیں۔ جامن پیشاب آور ہے اور مثانوں کو صاف رکھنا اس کی خصوصیت ہے۔ پکے ہوئے جامن کھانا دمہ اور پرانی کھانسی کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ جامن سے سرکہ بنایا جاتا ہے جو پیٹ کے امراض اور شوگر کے مرض میں بے حد مفید ہے۔ جامن کے درخت کی چھال کو جلا کر سفو بنا کر دانتوں کے منجن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو دانتوں کے لیے بہت مفید ہے۔ جامن کے درخت کی باریک باریک کونپلیں لے کر انہیں پانی میں ابال کر غرارے کرنے سے حلق کی سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ اور خاص طور پہ جن لوگوں کو پیشاب زیادہ آتا ہے اس کے لیے جامن کی گٹھلی، خشک جامن کی گٹھلی کو پیس کر سفو بنا لیں اور اس کو آدھا چمچہ صبح شام پانی کے ساتھ کھانا بہت زیادہ مفید ہے۔ مثانے کو طاقت دیتا ہے اور پیشاب کی زیادتی کو ختم کرتا ہے۔ 15 سے 20 دن پہ انشاءاللہ پیشاب کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں سفید تل بھی شامل کر لیے جائیں تو وہ بھی مفید ہے۔ جن حضرات کو پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے وہ بھی جامن کی گٹھلی کا سفو کھائیں تو انشاءاللہ پیشاب کے قطرے آنا بالکل بند ہو جائیں گے۔ کچھ افراد میں ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے دوبارہ پیشاب آیا ہوا ہے، وہ بھی یہ خشک جامن کی گٹھلی کا سفو کھائیں تو انشاءاللہ ان کی یہ بیماری بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیمار کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے، ہر پریشان کی پریشانی کو دور کرے، اور جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔